بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفارمیشن اینڈ اسپیچ کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ محبت مال کی دو صورتیں ہیں۔ محبت مال کی پہلی صورت برا لالچ۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کے دل میں مال کی بہت محبت ہو، بندہ چاہتا ہو کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، میری فیکٹریاں ہوں، کوٹھی بنگلہ ہو، بینک بیلنس ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، مگر مال کی اس بری محبت کی وجہ سے آدمی حرام کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، مثلا اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے رشوت کا لین دین نہ کرے، سود کی طرف نہ بڑھے، چوری چکاری نہ کرے، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارے، دوسروں کو دھوکہ نہ دے۔ غرض آدمی کے دل میں مال کی محبت تو ہے، مگر حرام پر ابھارنے والی محبت نہیں ہے، اسے حرص کہتے ہیں۔ یہ بھی نقصان دہ چیز ہے۔ اب ایک سبق آموز واقعے کو ہم سنتے ہیں۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک کے زمانے میں ایک شخص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، ایمان بھی قبول کیا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز بھی پڑھا کرتا تھا، اور یہ اتنا پکا نمازی پرہیزگار تھا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یہ دن رات کا اکثر حصہ مسجد نبوی شریف میں حاضر رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا لقب حمامۃ المسجد یعنی مسجد کا کبوتر ہو گیا تھا۔ یہ شخص معاشی لحاظ سے بہت غریب تھا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس شخص نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ دوبارہ پھر اس نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا، اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی نہ بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، چنانچہ اللہ پاک نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑی کہ مدینہ منورہ میں ان کی گنجائش نہ ہوئی۔ چنانچہ وہ لالچی شخص بکریوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جمعہ و جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ حال دریافت فرمایا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر افسوس۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب اس لالچی شخص سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا تو اس نے انکار کیا اور کہا، یہ تو ٹیکس ہے، جاؤ میں پہلے سوچ لوں۔ جب یہ لوگ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ عرض کرنے سے پہلے ہی 2 مرتبہ فرمایا، اس لالچی شخص پر افسوس۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ اللہ اللہ، یہ ہے مال کی محبت کا نقصان۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لالچی منافق کو سمجھایا کہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کر پاؤ اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم سے شکر ادا نہ ہو سکے، مگر اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی، اس نے دنیاوی مال کو پسند کیا۔ وہی شخص
جو دن رات کا اکثر حصہ مسجد میں گزارا کرتا تھا، جسے حمامۃ المسجد یعنی مسجد کا کبوتر کہا جاتا تھا۔ مال کی محبت اس کے دل پر چھا گئی، اس کے دل سے نور ایمان بجھ گیا اور اس کے دل میں منافقت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے۔ یعنی مال کی محبت کے سبب اس منافق نے کنجوسی کی، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ رب کریم مجھے مال عطا فرمائے تو میں اس کے حقوق ادا کروں گا۔ اس نے وعدہ خلافی کی، اللہ و رسول کے حکم سے منہ پھیرا تو اسے سزا ملی کہ اس کے دل میں منافقت گھر کر گئی۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آتا ہے کہ اس شخص کے طرز عمل یعنی بیہیویئر کو سامنے رکھ کر ہم اپنے حالات پر غور کریں۔ ہم میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں ہوتا، غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ دعائیں کرتے ہیں اے اللہ پاک ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے نیک کام کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، بے سہاروں کا سہارا بنیں گے۔ مگر افسوس جب انہیں مال ملتا ہے ان کی غربت امیری میں تبدیل ہوتی ہے تو اللہ پاک سے کیے ہوئے سب وعدے بھول جاتے ہیں۔ مال کے ذریعے غریبوں بے سہاروں کی مدد کرنا تو دور کی بات، انہیں اچھی نظر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے قرآن پاک اس طرز عمل کو منافقوں کا انداز قرار دیتا ہے، اور یقیناً یہ ایک سچے مسلمان کا کردار یعنی کریکٹر نہیں ہو سکتا۔ کاش مال و دولت کی محبت کی بجائے ہمیں دولت عشق رسول نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔